بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ چلیے چلتے ہیں حیات الصحابہ کے درس میں۔ آج انشاءاللہ سنیں گے حضرت خلفاء و عمرہ کا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زندگی گزارنے کا طریقہ سنیں گے۔ حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ اور حضرت ابن مسیب وغیرہ حضرات رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لیکن ان کی حدیثوں میں آپس مل گئی ہے۔ حضرت بہرحال یہ لوگ فرماتے ہیں کہ حضرت ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول کو پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اسی دن لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت ہوئے۔ آپ کا قیام اپنی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی زہیر کے یہاں سوخ محلے میں تھا، جو کہ قبیلہ بنو حارث بن خزرج سے میں تھی۔ اپنے لیے بانوں کا ایک خیمہ ڈال رکھا تھا، اس میں انہوں نے کوئی اضافہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے مدینے والے گھر منتقل ہو گئے۔ بیعت کے بعد 6 ماہ تک سوخ کی ٹھہرے رہے۔ اکثر صبح پیدل مدینہ منورہ جاتے، کبھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے، اور ان کے جسم پر ایک لنگی اور گیرویں رنگ سے رنگی ہوئی ایک چادر ہوتی تھی۔ چنانچہ مدینہ آتے اور لوگوں کو نمازیں پڑھاتے۔ جب عشاء کی نماز پڑھا لیتے تو سرخ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود مدینے میں ہوتے تو خود لوگوں کو نماز پڑھاتے، جب خود نہ ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے۔ جمعے کے دن کے شروع میں سرخ میں ہی رہتے ہیں، اپنے سر اور داڑھی پر مہندی لگاتے، پھر جمعے کے وقت تشریف لے جاتے اور لوگوں کو جمعہ پڑھاتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تاجر شخص تھے، ہر دن صبح بازار جا کر خرید و فروخت کرتے۔ ان کا بکریوں کا ایک ریوڑ بھی تھا جو شام کو ان کے پاس واپس آتا، کبھی ان کو چرانے خود جاتے اور کبھی کوئی اور چرانے جاتا۔ اپنے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ نکالنے دیا کرتے۔ جب یہ خلیفہ بنے تو محلے کی ایک لڑکی نے کہا، اب تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں، لہٰذا ہمارے گھر کی بکریوں کا دودھ اب تو کوئی نہیں نکالا کرے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، نہیں، میری عمر کی قسم، میں آپ لوگوں کے لیے دودھ ضرور نکالوں گا، اور مجھے امید ہے کہ خلافت کی ذمہ داری جو میں نے اٹھائی ہے، یہ مجھے ان بہترین اخلاق سے نہیں ہٹائے گی جو پہلے سے مجھ میں ہیں۔ چنانچہ خلافت کے بعد بھی محلے والوں کا دودھ نکالا کرتے، اور کبھی کبھی مذاق میں محلے کی لڑکی سے کہتے، اے لڑکی، تم کیسے دودھ نکلوانا چاہتی ہو، جھاگ والا نکالوں یا بغیر جھاگ والا؟ کبھی وہ کہتی جھاگ والا اور کبھی کہتی کہ بغیر جھاگ کے۔ بہرحال جیسے وہ کہتی ویسے یہ کر دیتے۔ چنانچہ سرخ محلے میں 6 ماہ ایسے ہی ٹھہرے رہے، پھر مدینہ آ گئے اور وہاں مستقل قیام کر لیا۔ پھر اپنی خلافت کے بارے میں غور کیا تو فرمایا کہ اللہ کی قسم، تجارت میں لگے رہنے سے تو لوگوں کے کام ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکیں گے، ان کے کام تو تب ہی ٹھیک ہو سکیں گے جب کہ میں تجارت سے فارغ ہو کر مسلمانوں کے کام میں پورے طور سے لگ جاؤں اور ان کی دیکھ بھال کروں، لیکن میرے بال بچوں کے لیے گزارے کے قابل خرچہ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے تجارت چھوڑ دی اور مسلمانوں کے بیت المال سے روزانہ اتنا وظیفہ لینے لگے جس سے ان کا اور ان کے بال بچوں کا ایک دن کا گزارا ہو جائے، اور اس وظیفے سے حج اور عمرہ بھی کر سکیں۔ چنانچہ شورا والوں نے ان کی ان تمام ضرورتوں کے لیے سالانہ 6000 درہم مقرر کیے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو فرمایا، ہمارے پاس مسلمانوں کے بیت المال میں سے جو کچھ بچا ہوا ہے وہ واپس کر دو،
کیونکہ میں اس مال سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا، اور میں مسلمانوں کا جتنا مال استعمال کر چکا ہوں اس کے بدلے میں نے اپنی فلاں علاقے والی زمین مسلمانوں کے بیت المال کو دے دی۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد وہ زمین اور ایک دودھ والی اونٹنی اور تلواروں کو تیز کرنے والا غلام اور ایک چادر جس کی قیمت 5 درہم تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سب چیزیں دی گئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنے بعد والوں کو مشکل میں ڈال گئے کہ ان کی طرح کون کر سکے گا کہ ساری زندگی اپنا سارا مال اور ساری جان اسلام پر لگائی، اور جب مجبوری میں لینا پڑا تو کم سے کم دیا، اور دنیا سے جاتے وقت وہ بھی واپس کر گئے۔ یہ طریقہ تھا ہمارے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، جو ہمارے خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی کے سب سے پیارے دوست بھی ہیں۔ ہاں، چلیے سنتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سن 11 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ پھر رجب سن 12 ہجری میں خود عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ چاشت کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے جن سے وہ باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے ان کو بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے آ گئے، تو وہ کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اونٹنی بٹھائے بغیر جلدی سے اونٹنی سے نیچے اتر گئے اور کہنے لگے کہ ابا جان آپ کھڑے نہ ہوں۔ پھر ان سے مل کر ان سے چپٹ گئے اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور بڑے میاں اپنی یعنی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آنے کی خوشی میں رو پڑے۔ مکہ کے ذمہ دار اور سردار حضرت خطاب بن اسید، حضرت سہیل بن عمرو، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت ابو حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ ملنے آئے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور یوں کہا کہ سلام علیک اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، اور سب نے ان سے مصافحہ کیا۔ اور جب انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ پھر ان سب نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہا کہ اے عتیق، یہ لوگ مکے کے سردار ہیں، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے رہنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان، اللہ کی مدد سے ہی انسان نیکی کر سکتا ہے اور برائی سے بچ سکتا ہے۔ مجھ پر خلافت کے بہت بڑے کام کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، جسے ادا کرنے کی مجھ میں بالکل طاقت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائے تو یہ ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھر گئے، غسل کیا اور باہر آئے۔ آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے چلنے لگے۔ آپ نے ان کو ہٹا دیا اور فرمایا کہ آرام سے چلو، میرے پیچھے بھیڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راستے میں لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ملتے، ان کے ساتھ چلتے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کرتے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو روتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ بیت اللہ تک پہنچ گئے۔ پھر آپ نے طواف کے لیے استباء کیا، یعنی دائیں کندھے کے نیچے سے احرام کی چادر نکال کر دونوں کنارے بائیں کندھے پر ڈال دیے۔ پھر حجر اسود کا بوسہ لے کر 7 چکر لگائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے گھر واپس آ گئے۔ پھر ظہر کا وقت ہوا تو گھر سے باہر آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا، پھر دارالندوا کے قریب بیٹھ گئے اور فرمایا کوئی آدمی ایسا ہے جو کسی ظلم کی شکایت لایا ہو یا کسی حق کا مطالبہ کر رہا ہو؟ اس پر کوئی نہ آیا تو لوگوں نے اپنے امیر حضرت عطا بن اسید کی تعریف کی، پھر عصر کی نماز پڑھائی اور بیٹھ گئے۔ پھر لوگوں نے ان کو رخصت کیا اور مدینہ منورہ کو واپس ہو گئے۔ سن 12 ہجری میں
لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود حج کیا اور صرف حج کا احرام باندھا جسے افراد کہا جاتا ہے، اور مدینہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنایا۔ تو آگے سنتے ہیں انشاءاللہ حضرت عمر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ اللہ ہم سب کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سلیقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے ایسا ایمان، آپ کے ایسا اعمال اور آپ کے ایسے معاملات کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے آپ سے محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔